بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ فسکت القوم فعادها مرتین او ثلاثا قال القوم نعم یا رسول اللہ قال احسنکم خلقا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے اور رقم ہے 6735۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا، میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن میرے پاس بیٹھنے والوں میں سب سے زیادہ میرے محبوب اور میرے قریب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، پوری انسانیت کے اندر سے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے گویا دین اور دنیا کی سب نعمتوں کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے خود بطور مثال پیش کیا ہے۔ ایسی غیر معمولی ہستی، اس کی طرف سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب قیامت میں مجھے اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے، میرا اکرام بھی کریں گے، جنت میں میری کیا جگہ ہوگی وہ تم اندازہ کر سکتے ہو، تو وہ لوگ جو قیامت میں میرے پاس بیٹھنے والوں میں سب سے زیادہ میرے محبوب اور قریب ہوں گے، اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی وہاں میسر آئیں گے، جو آپ کے قریبی ساتھی ہوں گے، جن کے ساتھ گویا جنت میں یہ سعادت ان کو حاصل ہوگی کہ وہ پڑوس میں رہیں، مجلس میں آئیں، بیٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التفات اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق رکھیں، تو فرمایا کہ جانتے ہو کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، میں ان کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ خاموش رہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یعنی یہ ایسا سوال تھا کہ جس میں ظاہر ہے کہ کچھ تفریق کا اندیشہ تھا، تو لوگوں کو خیال ہوا کہ معلوم نہیں آپ کیا فرمائیں گے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ آپ کی یہ بات سن کر لوگ خاموش رہے تو آپ نے اسے 2 یا 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ کسی چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے اسی طرح پہلے اسے کسی سوال کی صورت میں سامنے رکھتے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں، اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے بارے میں خود سوچنا شروع کر دیں، ان کے اندر وہ جاننے کی طلب پیدا ہو، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ تو پہلے یہ سوال کیا اور اس کے بعد جب لوگ خاموش رہے تو یہ 2 یا 3 مرتبہ یہی بات دہرائی۔ اس پر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، یعنی اب لوگوں نے ہمت کی اور یہ عرض کیا کہ نام یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سعادت مند ہے کہ جو آپ کے قریب ہوں گے، جو آپ کے محبوب ہوں گے، جو جنت میں آپ کے پڑوس میں رہیں گے، آپ کی مجلسوں میں آئیں گے، جن کو آپ کے ہاں اذن باریابی ہوگا، جن کو آپ اپنی محبت اور اپنی مودت عطا فرمائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے، ضرور بتائیے۔ اب آپ نے جو جواب دیا وہ سن لیجئے۔ قال احسنکم خلقا، فرمایا جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے دین میں اگرچہ 4 چیزیں ہیں جن کو بنیادی طور پر ہم دین کا کانٹینٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کے لیے عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج و عمرہ ہے، اسی طرح ان تمام عبادات میں کچھ چیزیں فرض اور کچھ چیزیں نفل قرار دی گئی ہیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، یعنی بدن کی صفائی، بدن کی تطہیر کے لیے ہمیں بعض احکام دیے گئے ہیں، اور بعض چیزیں کھانے پینے سے متعلق ہیں، تطہیر خورونوش، یعنی طیبات ہم کھائیں گے، خبائث سے اجتناب کریں گے، اس کی بھی تفصیل کی گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی دین میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور دین کے کانٹینٹ کا لازمی حصہ ہیں، اس کے محتویات کا سب سے اہم حصہ ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ اہم، ان سب سے زیادہ جو چیز اللہ کے پیغمبر کے نزدیک
ہماری توجہات کا مرکز بننی چاہیے وہ اخلاق کی تطہیر ہے۔ ہمارے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ یا دوسرے تعلقات میں جو معاملہ کرتے ہیں وہ کتنا پاکیزہ ہے۔ اس میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق ہے، وہ ہمارا منعم حقیقی ہے، ہمارا خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو شامل کر کے اخلاق کا جامع تصور آتا ہے۔ ہمارا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ کیا خیانت کا رویہ ہوگا؟ کیا منافقت کا رویہ ہوگا؟ یا سچی وفاداری کا رویہ ہوگا؟ صدق کا رویہ ہوگا؟ تو یہ چیز بھی ضروری ہے۔ اور پھر جو ہمارے رشتے پیدا ہوتے ہیں، تعلقات پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے کہ ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اس میں ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، اسی طرح پاس پڑوس کے لوگ ہیں، ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، کہیں کوئی اور منصوبہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو ہر اسکیم میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پھر آگے جو نظم اجتماعی وجود میں آتے ہیں، قبیلے کی سطح پر آئیں، ریاست کی سطح پر آئیں، قوم اور وطن وجود میں آئے، ان سب تعلقات میں صحیح اصولوں پر قائم رہنا، جس کی بنیادیں واضح کر دی گئی ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور دین کا بڑا حصہ اسی کو شامل ہے۔ اگر آپ دین کے تمام احکام پر غور کریں تو ایک بہت بڑا حصہ اسی کو شامل ہے۔